بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک بڑی ملاقات کی دھوم اور ایک شیڈول ملاقات جو نہیں ہو سکی۔ سندھ میں کیا تبدیلی رونما ہونے والی ہے؟ نواز شریف پھر میدان سجانے کے لیے تیار، اور گنڈا پور کی نکل گئی یہ ایک نیا احتجاج کا طریقہ ہے، ان کی بھی نہیں۔ ان تمام چیزوں کی آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، بلکہ اپنے حلقہ احباب میں بھی شیئر کر دیں، تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ جی ناظرین، بڑی ملاقات اور شیڈول ملاقات، بڑی ملاقات کی دھوم اور شیڈول ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو شیڈول ملاقات تو جناب خان اعظم خان عمران خان کی تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا، فیملی اور وکلاء سے ملاقات کا دن تھا، اور مذاکرات بھی کھیلے جا رہے ہیں اسلام آباد میں۔ تو اس کی بھی 13 جنوری ڈیٹ ہے 30 سیشن کی، لیکن آج عمران خان سارا دن انتظار کرتے رہے، کوئی ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ یہ کیا تبدیلی ہے؟ کیسی تبدیلی ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ وکلاء کیوں نہیں گئے؟ فیصل چودھری نے رابطہ کیا جیل حکام سے ملاقات کے لیے، انہوں نے کہا آپ لکھ کے دیں، نام دیں، شیڈول دیں، تاکہ وہ اپروو کرایا جائے عمران خان سے کہ کون کون ملنا چاہتا ہے، لیکن دوبارہ انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا۔ گوہر خان صاحب بہت ملاقات کرتے ہیں، کوئی موقع ضائع نہیں کرنے دیتے، لیکن وہ بھی نہیں گئے۔ پھر بشرا بی بی بھی نہیں گئی، پھر علیمہ خان بھی نہیں گئی، کوئی بھی نہیں کیا۔ کمال ہو گیا یہ۔ تو آج بڑی مایوسی ہوئی خان صاحب کو۔ تو غیر اور دشمن تو ان کو نقصان پہنچا ہی رہے ہیں، لیکن اپنے نادان دوست بھی ان کو کسی کسر نہیں چھوڑ رہے ان کو دکھ پہنچانے کی۔ آج وہ خاصے دکھی رہے۔ سنائیے اڈیالہ جیل کے جو حکام ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ سارا دن پھر بڑے مایوس رہے، شام تک انہیں انتظار کیا، لیکن کوئی نہیں گیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، وہ سیاسی لیڈر ہیں، ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، ایک بڑے لیڈر ہیں، ایک مقبول لیڈر ہیں، لیکن یہ کیا اچانک کیا ہوا؟ غیر معمولی واقعہ، اس لیے بڑی باتیں بن رہی ہیں، جتنی زبانیں اتنے بیانات۔ بہرکیف یہ نہیں ہو سکی۔ لیکن بڑی ملاقات کیا ہوئی؟ بڑی ملاقات کل تھی۔ وہ وزیر اعظم گئے تھے کراچی، اور وہاں وہ چلے گئے شرجیل میمن کے گھر۔ بظاہر تو وہ مبارکباد دینے گئے تھے کہ وہ دادا بن گئے، اور کھانا وانا وہ گورنر ہاؤس سے کھا گئے تھے، کامران ٹسوری کے پاس سے۔ تو اس کو لوگ بالکل سیاسی انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلاول صاحب نے چونکہ باقاعدہ ہنگامہ رائی کی ہوئی ہے کہ نہری معاملات پر جو وفاق نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا، تو اس کو باقاعدہ اٹھائیں گے وہ، اور اپنے سندھ کا مقدمہ لڑیں گے۔ تو یہ معاملات پر غور کیا جا رہا ہے، سیاسی نشاندہی کی جی جان بوجھ کے یہ وزیر اعظم ملنے گئے، پوتے کے بہانے سے مبارکباد دینے گئے، لیکن پیغام دینا مطلب یہ تھا کہ آپ کیا بھی گروپنگ ہو رہی ہے تو پھر ہم بھی کہیں کسی اور پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ شرجیل میمن کی حمایتی ہیں صدر پاکستان، لیکن مراد علی شاہ گڈ بک میں ہیں بلاول بھٹو زرداری کے، اور ایک تیسرا کینڈیڈیٹ بھی ہے جو پس پردہ ہے لیکن پارٹی کے اندر عام ہے، وہ ہے ناصر حسین شاہ۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ مراد علی شاہ کی کوئی گھٹ گئی، کوئی معاملات، کوئی نمبر ان کے کم ہو گئے کسی بھی معاملات میں، تو پھر ناصر حسین شاہ کی لاٹری نکلے گی، شرجیل میمن کے نہیں۔ حالانکہ شرجیل میمن جو ہیں بڑے آزمودہ پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما ہیں، اور ہر منتخب آدمی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی لابی کرے، کوشش کرے اور دیکھے کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کے ذرائع کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹسوری صاحب سے جب بات ہوئی نا وزیر اعظم کی، ہم دادا بنے، ان کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ٹچکریاں کی، بلکہ کہ یہ تو دادا ہیں ہی ہیں، شرجیل میمن صاحب تو پہلے ہی سندھ کے دادا ہیں، اب کیا بن گئے، ان کو کہے کہ مبارکباد دینی، ہاں پھر کسی وقت کوئی موقع آیا تو مبارکباد دیں گے۔ یعنی انہوں نے بھی یہ شدنی چھوڑ دی، پھلجھڑی چھوڑ دی، جیسے کچھ سندھ میں تبدیل ہونے والا ہے۔
لیکن پارٹی ذرائع، شریل میمن کے ذرائع، ناصر علی شاہ کے ذرائع اور مراد علی شاہ کے جو قریبی یعنی سیکریٹریٹ سے بھی رپورٹ یہی کہ نہیں ابھی کچھ نہیں، یہ صرف افواہیں ہیں، یہ خبر نہیں بن سکتی۔ بہرحال چونکہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، اس لیے کبھی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ نواز شریف گئے تھے فیصل آباد، کسی کی تعزیت کے لیے گئے تھے، اور یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے، یہ جاتے ہیں، یہ پی ٹی آئی والوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ جہاں مرگ ہو جائے اس گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرتے، چاہے وہ کتنا بھی عزیز ہو، کتنا بھی دوست ہو۔ لیکن یہاں چونکہ کوئی موکلوں کا مسئلہ نہیں ہے، تعویذوں کا مسئلہ نہیں ہے، تو نواز شریف صاحب جہاں آزاد ہیں تو وہ فیصل آباد گئے تھے، لیکن انہوں نے خرم دستگیر سے بھی ملاقات کی، جو بڑے دن سے ملاقات کے چاہتے تھے، خواہش مند تھے، اور ان سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ اور انہوں نے خواجہ سعد رفیق سے بھی ملاقات کی، وہ بھی ان کے پرانے مطلب ہے۔ لیکن عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ تو ملتے ملاتے رہتے ہیں، لیکن جو خدا نخواستہ الیکشن ہار جاتے ہیں وہ ذرا پس پردہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جن کے نام میں نے لیے ہیں یہ وہ افراد ہیں، ایسی شخصیات ہیں جن کو مسلم لیگ نون کی سیاست سے منہا نہیں کیا جا سکتا، کبھی بھی ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا بہرحال اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اب چند دنوں بعد نواز شریف صاحب باقاعدہ سیکریٹریٹ سجا کر لاہور میں بیٹھیں گے، مال ٹاؤن میں، اور لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، ایم این اے ایم پی اے سے۔ اصولاً تو انہیں قائد کی حیثیت سے کرنا چاہیے، لیکن چونکہ جب سے وہ آئے ہیں اور الیکشن کے بعد سے تو انہیں بالکل کسی سے ملاقاتیں نہیں کی، لوگوں کو گلے شکوے ہیں ایم پی اے ایم این ایس کے ہم سے قیادت ملتی نہیں، تو شاید وہ اس شکوے کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو بھی مطلب اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ غیر معمولی بات ہے، اچانک سرگرم ہوئے نواز شریف صاحب تو یہ کوئی اور معاملہ ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ حالی صاحب کب ٹھیک ہے کہتے ہیں گل ساڑی ہو گئی ہے تو گل ہوئی ہے، پر یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا، پارٹی ایسی چلے گی، فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے۔ اچانک کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن 2027 تک تو معاملہ اسی طرح چل رہا ہے، نرم گرم سب کچھ ہوگا، کیونکہ عمران صاحب بھی اب نرم ہو چکے ہیں۔ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چاہے ملاقات ہو نہ ہو، جائیں دو رکنی ایجنڈا لکھ کے دے دیں، مذاکرات کریں، مذاکرات ہونے چاہیے، تو وہاں بھی کوئی تبدیلی آ رہی۔ اللہ کرے سیاست میں اس طرح کی افہام و تفہیم کی تبدیلی آ جائے تو ملک و قوم کے لیے بھی اور سیاست کے لیے اور جمہوری اقدام کے لیے بھی بے حد ضروری ہے، تو اچھی بات ہے۔ اب گنڈا پور صاحب پہ بہت الزامات ہیں کہ وہ ان کی گورننس اچھی نہیں ہے، بیڈ گورننس ہے، ان کی ساری توجہ جو ہے اسلام آباد پہ یا اڈیالہ جیل پہ ہے، ان کی ساری توجہ جو ہے وہ اپنے قائد پر ہے، عمران خان نیازی پہ۔ انہوں نے ان کو ہاؤس اریسٹ کی آفر دی تھی، انہوں نے جا کے مختلف مخبریاں کی تھی اور وہ ان کے اعتماد میں۔ لیکن دوسری جانب جب بشرا بی بی کا جو ہے مقدمہ لڑ لیا عمران خان صاحب نے کہا جو کچھ وہ کر رہی ہیں میری وجہ سے کر رہی ہیں، وہ میرے لیے کر رہی ہیں، لہٰذا ان کی جو ٹرولنگ کی جا رہی غلط ہے، اور اس کی انہیں مذمت کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور گنڈا پور صاحب کی بھی حمایت کی۔ تو گنڈا پور صاحب آج بہت دیر بعد کے پی کے میں کسی فنکشن میں گئے تھے، تو وہاں انہوں نے کہا میں صوبے میں ایک اچھا سا نرسنگ مطلب کالج بنانا چاہ رہا ہوں، ایک میڈیکل کالج بنانا چاہ رہا ہوں، اور میں اس کے لیے امداد بھی دوں گا، فنڈز بھی دوں گا، اور پورا ہوگا۔ ہاں اگر میں 50 کروڑ روپے میڈیکل کالج کے لیے نہ دوں تو پھر آپ لوگ میرے خلاف احتجاج کریے گا او کر کے، یعنی وہ تمسخر اڑا رہے تھے وزیر اعظم کا۔ یا وزیر اعظم نے جو ایک بتایا کہ جاپان گیا تو وہاں او کر کے احتجاج کیا جاتا اور کام نہیں روکا جاتا، تو گنڈا پور صاحب نے کہا میرے خلاف آپ او کریں، ان کی بھی او نکل گئی۔ اب مذاق میں نکلی، تمسخر اڑانے کے لیے نکلی، یا کس انداز میں کیا کہہ رہے تھے، لیکن وزیر اعظم سے چونکہ ان کی بنتی نہیں ہے، لہٰذا مقصد تو یہی ہے کہ ان کا مذاق بنانا، تو انہوں نے بھی یہ بات کر دی۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جو مذاکرات ہیں وہ بھی کسی سیڑھی پہ چڑھتے نظر نہیں آ رہے، کامیابی کی سیڑھی پہ جاتے نظر آ رہے۔ کیوں کہ 13 جنوری ڈیٹ دی گئی تھی تیسرے سیشن کے لیے، آج 9 جنوری کو میں آپ سے مخاطب ہوں، تو دن کتنے رہ گئے؟ 4۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی ٹرولنگ کی گئی کہ نہیں جی ان کو ملاقات نہیں کرانے ہیں، کرائی انہیں کرانی تھی وہ، جبکہ انہوں نے کہا میرا ایک کام نہیں ہے، میرا کام ہے سہولت کاری، میرا کام ہے اپوزیشن اور حکومت کو اکٹھے بٹھانا، اس کے لیے میں تیار ہوں، اور اگر مجھ پر کسی کو شک ہے تو میں اس سے بیچ سے نکل جاتا ہوں۔ تو اس میں پی ٹی آئی منت ترلے پہ آ گئی، نہیں آپ نہ بیچ سے نکلے، آپ کام کریں۔ تاہم
قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب ملک سے باہر دورے پہ ہیں، تو 4 دن رہ گئے، تو لگتا ہے یہ معاملات بھی مؤخر ہوں گے. یہ مذاکرات جو تیسرا سیشن ہے یہ شاید ٹائم پہ نہ ہو سکے، کیونکہ ابھی تک نہ انہیں لکھ کے دیا ہے نہ ہی باقی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.